چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا. وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں. خاوند نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. تو خاوند نے کہہ دیا ہاں، عبید بن عمیر. یہ مسجد نبوی میں ایک خطیب تھے، اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے. اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر. تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے. آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ پھسلتا کیسے ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عورت کو اجازت مل گئی، وہ نکلی باہر، مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو. تو چونکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا، ذمہ دار تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نقاب ہٹا دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے. جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے منہ سے نکلے، وہ شرما گئی، واپس آ گئی. خاوند نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی. اس کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ روز اپنے خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے. اگر کہتا ہاں تو خاوند کے پاس وقت گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی. اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا. وہ راہبہ بن گئی. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا. ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے راستے میں آم کے درخت پودے دیکھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں، پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے. تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تم یہیں ذرا رک جاؤ راستے پہ، اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں، اور اگر کوئی آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا. وہ جی چلا. جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی احد یرانا. اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا. آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں. اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے تقریباً، اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا. اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے. چنانچہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور مشائخ میں سے تھے، مشائخ صوفیاء میں سے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو خاص شاگرد تھے نا 40، جو فتویٰ لکھنے میں مشورے میں کام آتے تھے، جو مجلس مشاورت تھی، یہ اس میں سے ایک تھے، مگر تقویٰ کے پہاڑ تھے. وہ اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی تو میرے ماموں گھر آئے اور کہنے لگے کہ داؤد اللہ کو یاد کر لیا کرو.
میں نے کہا کیسے یاد کروں ماموں؟ کہنے لگے جب تم سونے لگے ہو نا بستر پہ تو اس وقت تم چند مرتبہ کہہ لیا کرو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہ کہہ لیا کرو اور سو جایا کرو۔ میں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اتنی دفعہ۔ کہنے لگے کچھ زیادہ کہا کرو۔ تو کہنے لگے میں پھر سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اس لفظ کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اللہ کا ایسا استحضار آ گیا کہ بچپن سے دل سے یہ خواہش نکل گئی کہ میں نے کوئی نافرمانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بچپن سے ان کا یقین بنایا کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ، ان کی خانقاہوں میں جو لوگ آتے تھے اور ان کے پاس وقت گزارتے تھے وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے۔ مشائخ چشت سبق کہتے ہیں اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو مقصود تو وہی ہے۔ تو یہ جو سبق سکھائے گئے ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ دل میں اللہ تعالی کے استحضار کو پیدا کر دینا۔ جب یہ استحضار پیدا ہو گیا پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، پھر گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا انسان، ایسے اس کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو خلافت دے دی۔ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے۔ تو جب ان کو خلافت مل گئی تو باقی جو وہاں پرانے رہنے والے لوگ تھے ان کو عجیب لگا، تو ان میں سے ایک دو نے حضرت سے بات کہی کہ حضرت ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یہاں آئے ہوئے، ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہ اٹھی، اور وہ تو 2 دن پہلے آیا اور اس کے اوپر اتنی مہربانی، حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ جب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا جواب کسی وقت سمجھاؤں گا۔ اب 2-4 دن گزر گئے تو کرنے والے بھی بات بھول گئے تھے۔ اللہ کی شان کے مہمان آ گئے اور ان کے لیے مرغی ذبح ہونی تھی، چند مرغیاں۔ تو حضرت نے وہ معترضین جو تھے نا ان کو بلایا اور ان کو مرغی بھی دی اور ان کو چھری بھی دی، اور اس بندے کو بھی دی مرغی اور چھری، اور ان 4-5 جو بھی تھے ان کو کہا بھئی جاؤ ان کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا۔ وہ لوگ گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے، سب ذبح کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ مرغی بھی زندہ ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، میں جہاں بھی گیا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو شیخ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس نوجوان کے قلب کی یہ کیفیت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے یہ نعمت جلدی عطا کر دی ہے۔ تو اس ذکر اور مراقبے کا بنیادی مقصد یہی کہ ایمان مضبوط ہو جائے، پھر انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ آج چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے، آج گناہوں کا کرنا بہت آسان بن گیا۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایمان مل گیا تو بس انسان عورت سے متعلقہ گناہ سے بچ جائے گا، نہیں، سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہر گناہ سے نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا برا سوچے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔